جس طرح ان حلقوں کو یرغمال بنا کے خصوصی طور پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈ نے جس طرح پولنگ کیمپس کے باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، پولنگ اسٹیشنوں پہ جا کے پی ٹی آئی کے کارکنان کو ہراساں کیا اور پرائیویٹ گن مینز کے ذریعے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ہوائی فائرنگ کی اور نون لیگ کے اس روایتی ذہنی انتشار پسندی کی عملی تصویر گوہند کے پولنگ اسٹیشن ذہنی انتشار پسندی کی عملی تصویر گوہند کے پولنگ اسٹیشن پہ 2 قیمتی جانوں کے ضیاع کی شکل میں سامنے آئی۔ پورا دن جس طرح اس حلقے کو منشیات فروشوں اور قبضہ گروپ مافیا نے ٹارگٹ کر کے بدامنی اور فساد کا شکار کرنے کی جو سازش کی، اس سازش کے تانے بانے رانا ثناء اللہ کی اس روایتی سوچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس نے پریس کانفرنس میں پرامن الیکشن کے ماحول کو پرتشدد بنانے کے لیے کارکنان کو اکسایا اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کے لیے کارکنان کو مسلح کیا، اور جب پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ ان کی گاڑیوں میں اسلحہ ہے اور پولیس نے پیچھا کیا، تو یہ جس طرح فار ہوئے، اس سے بھی نون لیگ کی وہ روایتی بزدلی جو ہے وہ بے نقاب ہوئی کہ یہ وہ بدماش ہیں جب کمرے میں آتے ہیں تو گھٹنے پکڑتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں۔ تو یہ جعلی بدماشوں نے آج جس طرح ان 2 حلقوں میں پرامن فضا کو پرتشدد بنانے میں ہلا شیری دکھائی، تمام کنیزیں شاہی خاندان کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ کس طرح ہر پولنگ سٹیشن میں پھدکتی، اچھلتی، کودتی نظر آئی، اور کس طرح نون لیگ کے ایم پی اے اور ایم این ایز نے پولنگ سٹیشنز پہ قبضے کیے، پولنگ کیمپس کو اپنی شرپسندی کے ذریعے یرغمال بنایا۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت الیکشن کا وقت گزرنے کے بعد جہاں جہاں ووٹرز پولنگ کے احاطے میں موجود ہیں وہاں پولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن مجھے میڈیا کو وہ افسوسناک واقعہ جس نے 2 قیمتی جانیں نگل لیں اور اس کے پیچھے بھی نون لیگ کی ہی کارستانی اور نون لیگ کی قیادت ہی نظر آئی۔ نون لیگ کی انتہا پسندی کی سوچ نے مخالف کو ٹالریٹ اور قبول نہ کرنے کی جو ان کا روایتی مزاج اور رویہ ہے، وہی آج پولنگ سٹیشن گوہند کے میں
دیکھنے کو ملا، جہاں دو بھائی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، پولنگ ایجنٹ تھے، ان کے ساتھ بد کلامی کرنے کے بعد اسلحے کے زور پہ ان کو پہلے تشدد کیا، پھر ان پہ فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کی زد میں ایک راہگیر بھی آیا، اور جن زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا اس میں ہواج امن، اس کو ریفر کیا گیا کیونکہ سیریس تھا۔ ماجد جو ایکسپائر ہو گیا، اسی طرح ذیشان ایکسپائر ہوا، طیب، حیدر، شیراز، قمر زمان، ساجد یہ انجر ہوئے، اور الٹیمیٹلی یہ وہ حقیقی سوچ ہے نون لیگ کی جو وہ ہر اس انتہا تک جانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہو۔ قوم نے دیکھا آج پورا دن کہ الیکشن کمیشن کی ایک آنکھ جب سے یہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، یہاں ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی ایک آنکھ جو حکومت کو دیکھ رہی تھی وہ مسلسل کھلی رہی، اور اس آنکھ نے حکومتی بینر بھی اتروائے، حکومتی فلیکسیں بھی اتروائی، حکومتی اراکین پہ جرمانے بھی کیے، ان کے حوالے سے نوٹسز بھی ایشو ہوئے۔ لیکن دوسری آنکھ جس سے انہوں نے اپوزیشن کو دیکھنا تھا، اپوزیشن کے ایم پی اے ایم این ایز کو دیکھنا تھا، وہ آنکھ الیکشن کمیشن کی بند دکھائی دی۔ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی ایم او صاحب ایک ایسے شخص کے ساتھ خوش گپیوں میں اور وی آئی پی پروٹوکول میں مصروف عمل دکھائی دیے، جن کے نانا حضور بریف کیس لے کے جج خریدنے کوئٹہ گئے تھے، آج انہی کا نواسا ووٹ خریدنے کے لیے دونوں حلقوں کے اندر متحرک نظر آیا، اور سوشل میڈیا میں پوری قوم نے دیکھا کہ نواسے کو جس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ چائے کے ساتھ تواضع کی جا رہی ہے دیگر لوازمات کے ہمراہ، تو وہ آنکھ جو مرکوز ہونی چاہیے تھی اپوزیشن کی طرف، وہ آنکھ جو تھی دانستہ دور پہ بند رکھی گئی اور فیسیلیٹیشن دی گئی اس گٹھ جوڑ کو جس نے آج غنڈہ گردی کی انتہا کی، جس نے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں پولنگ کیمپس میں بیٹھ کے سرکاری ملازمین کو دھمکیاں لگائیں، جس طرح سے پولنگ کے عملے کو ضبط کرنے کی کوششیں ہوئی، اور جس طرح جگہ جگہ دندناتے پھرتے نون لیگی ورکرز نے فائرنگز کی، اور جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے پولنگ کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ میں اس حلقے کے بہادر اور جرأت مند شہریوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، اپنے پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے غنڈہ گردی کی سیاست کا جس طرح مقابلہ کیا،
جس جرت اور بہادری سے انہوں نے ان لٹیروں کو اس حلقے میں ملیا میٹ کرنے کے لیے پارٹی کی کمپین کی، اور اس حلقے کے اندر جو -40,000 کی لیڈ سے انہوں نے آغاز کیا، 45 دن کے اندر 45 ڈیز کے اندر یہ کمپین چلائی گئی، اور ہمارے کارکنان نے نون لیگ کے مافیا کا سینہ تان کے مقابلہ کیا۔ آج جو ٹوٹل 360 پولنگ اسٹیشن جن پہ پولنگ ہوئی، 3 پی پیز جو ہیں PP 41، PP 42 اور PP 43، ان کے پولنگ اسٹیشنز جو تھے، اگر ان کو دیکھا جائے تو 41 کے اندر سب سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہے جو 149 ہے۔ 42 PP جو ہے اس کے اندر 108 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور PP 43 کے اندر 51 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور ٹوٹل ووٹ جو اس حلقے کے اندر جن کا اندراج ہے وہ 4,94,003 ووٹ ہیں۔ مردانہ 2,73,000 ووٹرز اور 2,20,997 فیمیل ووٹرز ہیں۔ بوتھ کو اگر ہم دیکھیں تو میلز کے 512 بوتھ تھے اور فیمیل کے 415 بوتھ بنائے گئے تھے۔ اس صاف شفاف الیکشن کے لیے جو حکومتی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان کے دیگر اداروں نے 378 پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں ان کو اس الیکشن کی ڈیوٹی پہ تعینات کیا۔ جو ہمارا رول تھا، فرض تھا، اور عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو ویژن ہے کہ ہم نے صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کو یقینی بنانا ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کے سامنے الیکشن کمیشن کا عملہ، ریٹرننگ آفیسر اور DMO صاحب جس طرح سے